اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے کچھ معروضات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ان معروضات میں سب سے پہلا معروضہ یہ ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی صفتوں میں مشترک پائی جاتی ہیں۔ آئیے ہم روایات کی روشنی میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی وہ صفتیں جو جناب آدم علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں وہ امام میں پائی جا رہی ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام علی نبینا علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے تمام فرشتوں کے درمیان جو بزرگی اور امتیاز آپ کو حاصل ہے وہ آپ کے علم کی بنا پر ہے۔ اس لیے کہ جب خداوند عالم نے تمام ملائکہ کے درمیان جناب آدم علیہ السلام کی خلافت اور ان کی وصایت کا اعلان کیا تو تمام ملائکہ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ اعتراض درج فرمایا کہ میرے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور حمد الہی بجا لاتے ہیں، لہٰذا ہمیں میں سے کسی ایک کو اس منصب جلیلہ پر فائز قرار دے، اور کیا ایسے کو روئے زمین پر اتارے گا یا بنائے گا یا خلیفہ قرار دے گا کہ جو زمین پر فساد برپا کرے۔ یعنی ان کے ذہنوں میں جو بات تھی اس پر خداوند عالم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو آپ خطبہ اور علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ بات کہہ کے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس سے بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جناب آدم علیہ السلام کا ہادیان برحق پہ پہلا ہادی قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا انتخاب علم کی بنیاد پر ہوا۔ اسی لیے یہ اعتراض جب ملائکہ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں رکھا تو خداوند عالم نے نہ صرف جواب دیا بلکہ عملی طور پر جناب آدم کا امتحان ان لوگوں کے سامنے لے کر کے اور فرشتوں کے جو امتحان بھی لے کر کے واضح کر دیا کہ کون اس منصب کے لائق ہے اور کون اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے چند اسماء کو تعلیم فرمایا، سورہ بقرہ میں آیتیں موجود ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو ان اسماء کی تعلیم دیا، اور انہی اسماء کو جب ملائکہ کے پاس پیش کیا تو انہوں نے فرمایا ما علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یعنی پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام سے جو اسماء کا علم انہیں عطا کیا تھا پوچھا تو جناب آدم علیہ السلام نے ان اسماء کو ایک ایک کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور تمام ملائکہ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہتھیار ڈال دیا اور یہ فرمایا کہ میرے پاس وہی علم ہے جتنا تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس سے باقاعدہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی جو خلقت اور خلقت میں جو مقصد خلقت ہے کہ آپ کو اللہ نے حجت اور ہادی بنا کے خلق فرمایا اور روئے زمین پر اپنا جانشین بنا کے اتارا، تو کسی اور بنا پر نہیں، وہ منات اور وہ معیار، وہ بزرگی، وہ افضلیت، وہ شرف، وہ کمال علم تھا کہ جناب آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر منتخب کیا گیا۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کا انتخاب روز اول علم کے بنیاد پر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کے بعد جتنے بھی حجتیں اور جتنے بھی حجج الہی دنیا میں تشریف لائیں گے اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، سب کا انتخاب علم کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی دنیا میں اترنے کے بعد انہیں کسی سے پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لہٰذا سلسلہ نبوت میں اور سلسلہ امامت میں جو حجت کا تصور پایا جاتا ہے اس میں یہی پایا جاتا ہے کہ ہر زمانے کا نبی یا ہر زمانے کا امام اپنے زمانے کے لوگوں سے عالم تر ہوتا ہے اور تمام مسائل کو جانتا ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ سے تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس روئے زمین کے ہادی
یہ برحق ہیں اور آخری حجت ہیں خداوند عالم کی طرف سے، اور جانشین پروردگار عالم ہیں۔ لہٰذا جب اللہ نے روز اول پہلے ہادی اور پہلے جانشین کو بغیر علم و حکمت کے خلق نہیں فرمایا، تو آخری حجت کو بغیر علم و حکمت کے کس طریقے سے متعین فرمائے گا؟ اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا انتخاب اور تعین بھی علم کی بنیاد پر ہوا، اور امامت جو اہل تشیع کے ہاں جو تصور ہے وہ کمال ہے کہ جو خداوند عالم نے کچھ ہی افراد کو دیا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے علم اور کمال کا اندازہ دنیا نہیں لگا سکتی، اس لیے کہ روایات میں یہ موجود ہے کہ تمام نبیوں کو علم جو دیا گیا وہ، اور تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا گیا وہ بالکل مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور کمالات کے اعتبار سے جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا علم ہے وہی علم ہے جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک ہے۔ یعنی خداوند عالم نے آخری حجت کا جو پیغمبر اسلام کے ذریعے سے انتخاب ہو رہا ہے وہ علم کے ذریعے سے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب کیا وہ علم و حکمت کے اعتبار سے تعارف کروایا، لہٰذا اب جو بھی جانشین پیغمبر آئے گا وہ علم و حکمت سے آراستہ ہوگا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو آپ کا علم دنیا میں رونما ہوگا، اس انداز میں علم کا اظہار ہوگا کہ دنیا والے اور اہل زمین اور اہل ارض اس قدر علم و حکمت میں غرق ہوں گے، علم و حکمت کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں سے جو علم ملے گا کہ اس قدر وسیع ہوگا کہ وہ بادلوں کو بلائیں گے اور اس پر جو ہے سوار ہو کر کے اس مکان سے اس مکان چلے جائیں گے۔ یہ علم امام ہے۔ دوسری بات جو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 نبیوں کی سیرتیں اور سنتیں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں پائی جاتی ہے، اس میں سے جناب آدم علیہ السلام کی جو سنت اور سیرت ہے وہ امام زمانہ میں طول عمر کے اعتبار سے ہے، کہ جس طریقے سے اللہ نے پہلے ہادی کو ایک طولانی عمر سینکڑوں سال زندہ رکھا، باقی رکھا، اور اس دنیا کو بغیر حجت و ہادی کے نہیں رکھا، اس طریقے سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اس طولانی عمر تک باقی رکھا، اور باقی رکھنے کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے دنیا کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا ہے۔